لڑکیوں کے لیے مدرسہ حفظ قرآن مسجد میں بنایا جا سکتا ہے کیا، جبکہ لڑکیاں ایام میں ہوتی ہیں؟ یہ سب چیزیں آپ ایسا نہ کریں مسجد کو، بہرحال لڑکیوں کا مسئلہ نازک ہے، صرف یہ نہیں کہ وہاں حیض کی حالت میں مجبوراً بیٹھ سکتے ہیں، اور ہم نے فتویٰ دیا بعض حالات میں، جیسے کہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ یورپ وغیرہ میں باقاعدہ اگر کوئی غیر مسلم عورت آ کر کے جو ہمیشہ ناپاک رہتی ہیں وہ آ کر کے سننا چاہیں تو ان کے لیے انتظام کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے خود دیکھا یہاں لندن وغیرہ میں اور برمنگھم وغیرہ میں مسجد میں کرسیاں ان کے لیے رکھ دی جاتی ہیں، جو آتے ہیں وہ سنتے ہیں کسی حالت میں۔ تو یہ جو ہے صحیح ہے، ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ دلیل اس کی ہے کہ پیارے رسول کے زمانے میں حضرت ثمامہ بن اسال جو کافر تھے ان کو پکڑ کے لا کر کے مسجد ہی کے کھمبے میں باندھ دیا گیا تھا، مسجد کے کھمبے میں باندھ دیا گیا۔ یہاں ایک حکمت تھی پیارے رسول کی کہ رہ کر کے دیکھیں پیارے رسول کے اخلاق، صحابہ کے اخلاق پیارے رسول کے ساتھ، تو باندھے ہوئے تھے، کھانا پینا سب کچھ، پیشاب پیخانے کے لیے سب کچھ ان کے لیے مقرر تھے، آدمی نکال کے لے جاتے تھے، لا کے پھر وہیں باندھ دیتے تھے۔ تو پہلے دن پیارے رسول ان کے پاس سے گزرے تو کہتے ہیں مالک یا ثمامہ، کیا خبر ہے؟ کہا کہ کیا بتاؤں، اگر آپ ہمارے اوپر رحم کر دیں تو آپ رحم کرنے والے ہیں، اگر ہمیں قتل کر دیں تو میں مستحق ہوں، کیونکہ آپ کے بہت سے لوگوں کو ہم نے قتل کیا، جنگ کیا آپ سے، چھوڑ دیا پیارے رسول۔ پھر دوسرے دن گزرے، وہی بات کہی انہوں نے، کہا اگر آپ ہمیں قتل بھی کر رہے ہیں تو ہم اس کے مستحق ہیں، کیونکہ عرب کے قانون کے تحت قتل کے بدلے قتل پرانے زمانے میں تھا۔ تیسرے دن پیارے رسول گزرے تو کہا یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں ایمان لا رہا ہوں کہ اسلام سچ ہے سب کچھ۔ پیارے رسول نے فرمایا اطلقوا ثمامہ، اب ان کا بند جو قید ہے ان کو چھوڑ دو اور لے جاؤ فلاں باغیچے میں، وہاں غسل کریں، اور اس کے بعد میں آپ نے حکم دیا کہ وَلْيَخْتَتِنْ، ختنہ بھی بعد میں کریں، یہ حکم دیا، لیکن گئے غسل اسلام کیا انہوں نے، اور آ کر کے مسجد میں پیارے رسول کے ساتھ صلوات پڑھتے رہے، اور اس کا صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر لڑکیاں بھی اس طرح، اگر خاص مسجد ہے ایسی کی جس میں لڑکوں یا مردوں کا گزر نہیں ہو رہا ہے تو آ سکتے ہیں، لیکن کیوں نہ مسلمانوں میں اتنی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے خاص جگہ بنا دی جائے، وہ وہاں آ کر کے پڑھیں، اپنا باتیں کریں، اور ان کے لیے آپ نصیحت اور دوسری چیزوں کا ریہرسل اور مشق بھی کرائیں، تقریر بھی کریں، ٹھیک ہے، لیکن مسجد میں یہ سب نہ ہو تو اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر رکھے، کیونکہ مسجد کو لڑکوں کے لیے استعمال کیجیے، مسجد تحفیظ کی بلڈنگ لڑکوں کے لیے الگ بنانا یہ بھی صحیح نہیں ہے، ناجائز خرچ ہے۔ مسجد ہی ہمیشہ تمام، آپ جانتے ہیں کہ اندرس اسپین کے زمانے میں بھی مسجدیں ہی تمام علوم کا مرکز تھی، قرطبہ کی مسجد میں وہاں فلسفہ بھی پڑھایا جاتا تھا، وہاں جبرا بھی پڑھایا جاتا تھا، اور تمام علوم پڑھائے جاتے تھے۔ وہاں سے نکل کر کے لوگ اڑنے کی کوشش کی، اس زمانے میں بھی ہوائی جہاز بنانے کی کوشش کی لوگوں نے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ مسجد بچوں کے لیے رکھے، اسی میں اذان ہو تو فوراً نماز بھی پڑھیں، دوسری جگہ آپ رکھیں گے تو جیسے اذان ہوگی بھاگ جائیں گے، تو مسجد میں بچوں کا رکھیں، ان کے لیے الگ تحفیظ القرآن کی بلڈنگ بنا کر کے ناجائز خرچ نہ کریں۔ البتہ بچوں کے لیے غریب بچوں کی مدد بھی کر دیا کریں، کسی کے کپڑے کی، کسی قرآن، بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں کہ قرآن کا نسخہ بھی نہیں خرید سکتے، تو یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔